أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے، تب تک تو آپ نماز جو پڑھتے تھے وہ اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک پچھلی شریعتوں کے کسی حکم کی تبدیلی کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا تھا، تب تک آپ پچھلی شریعت کو فالو کرتے تھے. جب مدینہ منورہ آپ آ گئے ہجرت کر کے تو یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں سمتوں کو ملایا جائے، اس لیے کہ مدینہ سے مکہ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے اور بیت المقدس نارتھ میں ہے، اور کوئی واضح ہدایت بھی نہیں آئی. تو آپ نے اپنے اسی پرانے معمول پر عمل کیا، اور وہ یہ کہ پچھلی شریعت جو چل رہی تھی اس وقت تک اس کے لحاظ سے بیت المقدس ہی قبلہ تھا. تو آپ نے مدینے میں جب نماز شروع کی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد آپ سب یقیناً واقف ہوں گے کہ ایک وقت آیا کہ حکم آیا کہ اب کعبے کی طرف رخ شروع کیا جائے اور وہی قبلہ رہے گا. تو آپ نے پھر ایک مرتبہ رخ کی تبدیلی کی اور پھر کعبے کی طرف رخ کرنا شروع کیا. یہ جو ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ قبلے کی تبدیلی ہوئی، اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا یہودیوں نے، اور ایسا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ دیکھیے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف کرتے ہیں، کبھی شمال کی طرف کرتے ہیں، کبھی جنوب کی طرف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک نان ایشو کو ایک ایشو بنایا اور ایک بحث چھیڑی. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کسی علمی مسئلے کی تحقیق تو نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی توجہ کو ادھر ادھر منتشر کرنا، کنفیوژن کریٹ کرنا، ڈاؤٹس اور سسپیشنز کو پیدا کرنا، یہ اس طرح کے مقاصد ہوا کرتے تھے. خیر، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری. جی چاہتا ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ میں اس آیت کا ہم لوگ پہلے مذاکرہ کریں کہ کیا فرمایا ہے اللہ نے اس کے ساتھ، اور پھر اللہ کرے کہ ہم غور کریں کہ ہم کو آج اس آیت سے کیا رہنمائی مل رہی ہے اور لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع فرمایا اس طرح کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. البر کہتے ہیں مفسرین اور محدثین نے جو تشریح کی ہے اس کی، کہ حقیقت دین، جوہر دین، اسپرٹ، دین کے اصل اسپرٹ اور روح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی اصل روح یہ نہیں ہے کہ تم ادھر کو رخ کرو یا ادھر کو رخ کرو، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. دین کی اصل حقیقت اور اصل جو دین ہے اس کی روح ہے وہ یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ.
والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. حقیقت دین میں سب سے پہلے ہے ایمان کامل، اللہ کی ذات و صفات پر مکمل ایمان، اور اس طرح کا یقین جیسا کہ اللہ ہے، جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. تو ایمان، حقیقت ایمان، حقیقت یقین، یقین کامل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر. وہ بے رحم بھی نہیں ہے، وہ بے خبر بھی نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے. عزت اور ذلت، نفع اور نقصان سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت زبردست محکم نظام کے تحت وہ اس دنیا اور کائنات کو چلا رہا ہے. ان ساری چیزوں کا ایمان، اس جاننا، یاد رکھنا، استحضار و ادراک، ہر وقت اس کا شعور، ان پر یقین کامل، یہ ہے اصل میں ایمان. صرف عقیدے کو قبول کر لینا یہ ایمان نہیں ہوتا، اس میں تو آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، لیکن ان تمام یقینیات کا ہر وقت استحضار، اور جب جس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑے اس وقت وہ بر وقت یاد آ جائے. جیسے مثلا کسی شخص کو کوئی صدمہ ہوا، کوئی تکلیف پہنچی، اس کو بر وقت یاد آ جائے یہ بات کہ یہ اللہ کے حکم سے وہ پہنچی ہے، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا میرا کوئی امتحان مقصود ہے، میرا رب نہ بے خبر ہے، نہ بے بس ہے، نہ بے رحم ہے، یقیناً اس نے کسی حکمت کے تحت مجھے یہ پریشانی بھیجی ہے. میں سر جھکا کر اس کے فیصلے کو قبول بھی کرتا ہوں، غلطی کی معافی بھی مانگتا ہوں، اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نہ آزمائے، میں ایک کمزور بندہ ہوں. یعنی جس وقت پریشانی آئے اس وقت یہ بات یاد آ جائے، یہ ہوا ایمان. کسی کا یقین تو ہے، عقیدہ تو ہے اس کا، لیکن اس وقت اسے کچھ نہیں یاد آ رہا، وہ شکایت کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، اللہ سے ناراض ہو رہا ہے، اپنے نصیب کو کوس رہا ہے، اور غصہ ہو رہا ہے، اور غمگین ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوا. وہ ایمان جو وقت پر کام آئے. جیسے ہی کوئی شخص باہر نکلا اور کسی نامحرم پر اس کی نگاہ پڑی، کوئی تصویر سامنے آئی، اس کو اس وقت یاد آ جائے کہ آخرت میں مجھ کو اس کا جواب دینا ہوگا اور میرے دل پر اس کا برا اثر پڑے گا. اگر اس وقت یاد آ گیا تو گویا ایمان ہے، اور اگر اس وقت یاد نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے ایمان سے غفلت ہوئی. ایسا نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن ایمان کامل میں بہرحال کمی ضرور سمجھی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. حقیقت دین تو ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الکتاب پر ایمان اور نبیوں پر ایمان. اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز ذکر کی ہے یہاں پر، وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اپنے مال کو خرچ کرنے کا تمہاری ترتیب کیا ہے، کیا پرائرٹی ہے، کیا نظام ہے مال کو خرچ کرنے کا. اگر کوئی شخص، اگر دین کی حقیقت کیا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا، مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں میں علی حبہ، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور یتیم بچوں پر خرچ کرنا، والمساکین، عام غریبوں پر خرچ کرنا، وابن السبیل، اور کوئی صاحب ضرورت مسافر پر خرچ کرنا، وابن السبیل والسائلین، اور وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے تحت بیچارے مانگ بیٹھتے ہیں ان پر خرچ کرنا، وفی الرقاب، وہ لوگ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرضوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں، ان کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں، مختلف روایات سے جو الرقاب کی تشریح ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر مال خرچ کرنا، یہ ہے دین، حقیقت دین. اب اس کو ملاتے جائیے اس بات کو کہ گویا اللہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب، مہذب و شریفانہ انداز سے اور بڑے مثبت انداز سے اور بند لفظوں میں یہودیوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم اس مسئلے پر بہت بے چین ہو کہ قبلہ کا رخ صحیح ہے کہ نہیں. ذرا اپنے کردار کا جائزہ لو، تمہارے مال کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کن عیاشیوں میں، کن فضول خرچیوں میں خرچ ہو رہے ہیں، اور کیا حال ہے تمہارا اپنے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، پریشان حالوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں تم کتنے بخیل واقع ہو، تمہارا یہ پہلو کتنا کمزور ہے، اور تم آئے ہو بہت باریک فقہی مسئلے کی تحقیق کے لیے.
کہ ادھر کو رخ کرنا ہے کہ ادھر کو رخ کرنا ہے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اور دین کی حقیقت بہت جی لگا کر اہتمام سے نماز پڑھنا، بہت ہی محبت کے ساتھ. یہ عاجز پہلے اپنے سے کہتا ہے اور آپ سبھی بھی کہتا ہے. ہم لوگوں میں سے اکثر نماز پڑھنے والے تو ہو گئے ہیں، اقامت صلاۃ ہم میں سے کس کو ابھی تک نصیب ہوئی ہے؟ یہ بہت قابل غور ہے. بے غفلت کے ساتھ، بے شعوری کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھ لینا، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اقامت صلاۃ تو اس کو کہتے ہیں کہ دل نماز میں لرز رہا ہو، محبت کی بھی کیفیت ہو، خوف کی بھی کیفیت ہو. الذین یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ہے اقامت صلاۃ. اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، ادب اور احترام اور محبت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا. فرمایا دین کی حقیقت تو ہے اقامت صلاۃ. وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا. ذرا غور کیجیے گا، مال کے خرچ کا پہلے ذکر کیا جا چکا، لیکن اس کے باوجود آتے زکوٰۃ کو ریپیٹ کیے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تنہا کوئی شخص اگر ادا کر دے اور باقی سال بھر وہ اپنے مال کو عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، لگژریز میں خرچ کرے اور ان مصارف خیر میں خرچ نہ کرے، وہ حقیقت دین پر عمل نہیں کر رہا. یہ الگ مفسرین کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ آتى المال على حبه ذوي القربى میں جو خرچ ہوا ہے، جو جس مال کے خرچ کا ذکر کیا گیا ہے وہ الگ ہے اور زکوٰۃ الگ ہے. زکوٰۃ تو اکثر سال میں ایک مرتبہ آگے نکلتا ہے، اور یہ تو روزانہ کا نظام بنایا گیا. گویا ایمان والا اپنے مال کو، اللہ کی دی ہوئی آمدنی کو، مال کو، یہ کبھی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ تنہا میرے لیے ہے. وہ بالکل یہ سمجھتا ہے کہ دراصل اللہ نے کچھ بندیوں تک پہنچانے کے لیے مجھ کو دیا ہے، وہ ایک امانت کسی اور کی ہے جو میرے پاس ہے. افسوس میں بہت درد مندی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اکثر خوشحال مسلمان بہت کم ہیں جو اس وقت اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو واقعی اس تقاضے کو سمجھتے ہوں کہ کس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ ہونا چاہیے. یہ اصل یہودی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص یہودیوں کی تاریخ پڑھے، یہودیوں کے بگاڑ کے اسباب کو اور ان کی تفصیلات کو پڑھے، تو وہ اس آیت میں سب کچھ سمجھ سکتا ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ذکر کیا گیا. کیا مزاج ہے یہودیت کا اس سلسلے میں؟ یہودیت کی تاریخ گواہ ہے. اور پھر اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. زبردست اشارہ رہا ہوگا یہودیوں کی طرف، کتنی مرتبہ انہوں نے رسول اللہ سے معاہدے کیے اور توڑے، اور ان کا کیا مزاج ہے عہد شکنی کے سلسلے میں رہا ہے، آپس کے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی قومی معاملات میں. تو خالی تنقید مقصود نہیں ہے، بلکہ دین کی حقیقت کا بیان مقصود ہے کہ بھائی حقیقت دین یہ نہیں ہے کہ ادھر رخ کیا جائے یا ادھر رخ کیا جائے، بلکہ حقیقت دین ایمان، خرچ کرنا، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور وعدوں کو پورا کرنا، اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور 3 مختلف قسم کے حالات میں بھی صبر و سکون سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، جمے رہنا صحیح راستے پر. البأساء والضراء وحین البأس، بیماریوں کے موقع پر بھی، فقر و فاقے اور غربت کے موقع پر بھی، اور جنگ کے موقع پر بھی. نہ تو غربت اور فقر و فاقے کی وجہ سے کوئی بے صبری کرنا، شکوہ شکایت کرنا، نہ کسی بیماری سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا، اور نہ جنگ کے حالات میں اپنے عظیمت کو، شریعت کو، سنت کو چھوڑنا. ہر حال میں جمے رہنا. مختلف حالات میں جمے رہنے سے انسان کے اندر بڑی زبردست مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں وہ لوگ جو دراصل سچے ایمان والے ہیں، اور یہ ہیں تقوی والے. میں نے
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ آیت دل میں ذہن میں ڈالی، ابھی نماز کے درمیان مغرب کی نماز جب پڑھی اور یہی خیال ہوا کہ میں اسی کا مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن مجید میں اتارا ہے وہ صرف کسی دوسری قوم کی بیماریوں کے اطلاع کے لیے نہیں ہم کو بتایا، بلکہ دراصل ہم کو آئینہ دکھایا ہے اور ہم کو اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینے کا ایک موقع دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ پچھلی قوموں میں جو خرابیاں آئی تھیں ان میں سے ایک ایک خرابی تمہارے اندر آئی، ایک ایک چیزیں تمہارے اندر آئی۔ صحابہ نے پوچھا پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ تو اب اندازہ کیجئے کہ اگر حضور یہ بات آگاہی کے طور پر کہہ چکے، وارن کر چکے کہ وہ چیزیں تمہارے اندر لے آئیں گی، تو اس وقت غور کیجئے کہ یہودیوں کی یہ کمزوری کیا ہمارے اندر نہیں آ گئی؟ سچی بات یہ ہے کہ جو حقیقت دین ہے، دیکھیے حقیقت دین دل کی ایک کیفیت اور پورے بدن کے استعمال کا نام ہے، وقت کا استعمال، مال کا استعمال، اخلاقیات، دل کی کیفیت، دل کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں تو یہ صاف صاف قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے، سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہوتی ہے۔ خوف کی کیفیت، شکر کی کیفیت، صبر کی کیفیت، نعمت نظر آتے ہی نعمت دینے والا اللہ یاد آئے، یہ دل کی کیفیتیں ہیں۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیتیں نہیں ہیں تو ایمان کی حلاوت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا ایمان کا لطف نہیں آتا۔ بس آدمی کچھ عقیدوں کو قبول کر کے ایک عقیدے اور کلامی لحاظ سے وہ کفر سے نکل آیا، بہت غنیمت ہے، بہت اچھا ہے۔ بقول کسی عالم کے کہ آدمی اسلام میں تو داخل ہو گیا لیکن ابھی اسلام آدمی کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اذ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ابھی اسلام تمہارے اندر داخل نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا جو مزاج بنا تھا اور صحابہ سے لے کر سلف صالح کے زمانے تک بہت زمانے تک جو مزاج بنا، وہ یہ مزاج بنا کہ جو زیادہ اہتمام ان کو رہتا تھا، زیادہ فکر ان کی تھی، زیادہ ان کو توجہ رہتی تھی، وہ یہ تھی اس بات کی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ سے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، طبعی بشاشت کے ساتھ، اندر کے شوق کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، پورے دین پر چلیں، پورے دین پر ممکن حد تک عمل کریں، ہمارے 24 گھنٹے بہت مناسب انداز سے گزریں، دل میں کسی کی شکایت نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، آخرت کی فکر رہے، آخرت کا استحضار رہے، آپس میں کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کی راحت پہنچائیں، دوسروں کو ترقی پاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے جلن نہ ہو، کسی کی پریشانی دیکھ کر خوش نہ ہو بلکہ اور غمگین ہو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی کی طرح محسوس کریں اور دکھ درد بانٹنے کے لیے جو کر سکتے ہوں وہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک زمانے تک مزاج رہا ہے جب تک امت نے صحیح راستے پر تھی۔ جب دور زوال آتا ہے، جب دور بگاڑ آتا ہے، تو اس وقت ایک غلطی ہم سے ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہماری اصل توجہ اور فوکس ان چیزوں کی طرف ہو، ہم بہت معمولی علمی فقہی اختلافات کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے ایشو کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو علاج کرتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، سلف میں سے کسی سے ثابت ہے، ائمہ محدثین سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اتباع تابعین سے ثابت ہے، کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس نے کوئی چیز کو قبول کیا، حضور کی کسی چیز کو روایت کیا، ابن مسعود نے، جناب عمر بن خطاب نے، صدیق اکبر نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، بعد میں آنے والے محدثین نے، فقہا نے کسی چیز کو عمل کیا اور اپنے نزدیک تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ چیز مطابق سنت ہے۔ تو اب ہمارے دل میں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ یہ بالکل دین
کا حصہ ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ الجھیں، ہم کو زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے نفس کے تزکیے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، محرمات سے بچنے کی، اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچانے کی، اندرونی گناہوں سے بھی بچانے کی، اور صالح بننے کی، صاحب تقوی بننے کی، اس کے اوپر ہم کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اس بات سے بہت بچیں کہ ہماری توجہ ادھر لگنے کے بجائے ان جزیات میں ہم الجھنے لگیں جن جزیات میں ہمیشہ سے مختلف آراء امت میں رہیں اور سب کو قبول کیا گیا، ان میں کسی ایک پر اصرار کرنا اور اس کی وجہ سے نزاع اور جھگڑا پیدا کرنا، اس سے ہم بچیں اور ہمارے دل کے اندر اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ نفس، اللہ تعالیٰ سے قرب، نماز کی حلاوت اور اعمال کی پابندی، امانت داری، دیانتداری، معاملات کی صفائی، مکارم اخلاق، والدین کے احترام، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا احترام، وہ تمام چیزیں جن کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان چیزوں کا ہم کو زیادہ اہتمام نصیب ہو۔ صحابہ کرام کے ہاں تو جو ترتیب تھی، پاسوں احادیث سے اس قسم کے ثبوت ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک جنگ سے واپس آ رہے، ایک غزوے سے واپس آ رہے، اچانک آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ بہت ہو گیا، بہت دن ہو گئے، بار بار کے سمجھانے کے باوجود اور بار بار کے معاہدوں کے باوجود یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، اب ہم کو کوئی کارروائی کرنی ہوگی۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور تیزی سے خود آگے روانہ ہوئے اور حکم یہ دیا کہ جلدی سے جلدی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ جاؤ، اور اس وقت آپ نے جملہ یہ بولا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز سب کو پڑھنی ہے بنو قریظہ میں۔ یہ گویا آپ نے یہ حکم دیا کہ بھئی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی چاہیے۔ جلدی جلدی آپ روانہ ہو گئے، جو لوگ تیار تھے وہ روانہ ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام کو تیار ہونا تھا، ان کو اپنے گھوڑے لینے تھے یا ہتھیار لینے تھے، ان تیاری میں ذرا دیر لگی۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو وہ لوگ جو روانہ ہوئے ان کے درمیان ایک رائے یہ آئی کہ بھئی عصر پڑھ لیں پھر چلتے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا جملہ کہا تھا، الفاظ یاد ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھنی ہے۔ اس لیے بھائی ہم تو حضور کے الفاظ پر عمل کریں گے، ہم عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے لیٹ ہو جائے۔ پہلے والے گروپ نے کہا کہ حضور یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ چاہے نماز قضا ہو جائے عصر وہاں پڑھ لیے، بلکہ بات کی اسپرٹ اصل میں جلدی تھی، بات یہ تھی کہ جلدی چلو جلدی چلو، یہ مقصد تھا آپ کا، کیونکہ ہم لوگ ذرا لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہم کو یہاں عصر پڑھ لینی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری رائے یہ ہے کہ تم لوگ پڑھ لو، مگر ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تم لوگ چلو ہم آتے ہیں۔ ایک گروپ نے پڑھ لی عصر کی نماز اور ایک گروپ نے وہاں جا کر پڑھی۔ جب وہ واقعہ ختم ہو گیا، جو کارروائی کرنی تھی وہ پوری ہو گئی، فارغ ہو گئے لوگ، تو یہ دونوں گروپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ کا یہ جملہ سنا، ہم لوگوں سے چلنے میں کچھ دیر ہوئی، ہم میں ایک رائے یہ تھی کہ وہیں پڑھ لی جائے، ایک رائے یہ ہوئی کہ یہیں آ کر پڑھی جائے، ہم میں سے کچھ لوگوں نے وہیں عصر پڑھی، یہ سمجھ کر کہ آپ کی منشا یہ نہیں تھے کہ یہیں آ کر ہم پڑھیں بلکہ جلدی تھی، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہاں آ کر پڑھا یہ سوچ کر کہ ہمیں تو آپ کے لفظ لفظ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تم نے بھی ٹھیک کیا اور تم نے بھی ٹھیک۔ یہ دیکھیے یہ اپروچ پر غور کیجیے کہ بالکل دو ڈفرینٹ اوپینینس ہیں۔ ہمارا آج کا معاشرہ ہوتا تو ہم ایک کو صحیح کہتے اور ایک کو غلط، تو بحث کرتے اور فتوے لگتے اور گروپ بنتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اور ذرا ذرا سی بات پر اختلافات ہوتے، مگر وہاں جو تربیت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہ فرمائی کہ تم نے بھی یہی کوشش کی کہ میری بات پوری ہو اور تم نے بھی یہی کوشش کی کہ میری بات پوری ہو، اور میری بات کے مفہوم کو سمجھنے میں تم دونوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا
اور یہ بالکل پسندیدہ ہے، تم دونوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، فقہاء محدثین نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو دراصل امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے دو ڈفرینٹ اپروچز کی بنیاد قرار دیا ہے، اور اس وقت سے آج تک یہ جو اپروچز چلی آ رہی ہے، یہ بہت الگ علمی موضوع ہو جائے گا، اس وقت اس پر بات کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ دو چلی آ رہی ہیں، دو فقہاء اور محدثین کے درمیان، علماء اور ائمہ کے درمیان دو اپروچز چلی آ رہی ہیں۔ ایک تشریح کرتا ہے، ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسپلٹ کو تلاش کر کے اس کو تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک گویا اسپلٹ کو فالو کرتا ہے اور ایک لیٹرز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دونوں برحق ہیں، دونوں بالکل درست ہیں، پوری گنجائش ہے۔ اس طرح کے واقعات اور بھی بکثرت موجود ہیں۔ خود صحابہ کرام کے درمیان ایک رائے یہ ہوتی تھی، ایک رائے یہ ہوتی تھی، سب اس کا احترام کرتے تھے، یہ ان کا احترام کرتے تھے، وہ ان کا احترام کرتے تھے، رائے کا بھی کوئی اختلاف تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں تو مجھے وہ بات عرض کرنی ہے، بس میں اپنی اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا فوکس جو تھا، ان کا فوکس اصل میں تھا اصل دین کی طرف، جس کو اس آیت قرآنی میں ذکر کیا گیا، اخلاقیات کی طرف، روحانیات کی طرف، اللہ سے محبت اور خشیت والے تعلق کی طرف، غریبوں، دنیا سے غریبی کو مٹانے اور غریبوں کی مدد کی طرف، دنیا سے نابرابری کو ختم کرنے اور مظلوموں کو ان کے چھنے ہوئے حقوق دلانے کی طرف، بھلائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی طرف۔ ان کا اصل فوکس تھا اس اصل دین کی طرف، اور چونکہ ان کا اصل فوکس ادھر تھا تو کوئی ویکیوم نہیں تھا۔ جب طبیعتوں کا فوکس ادھر نہیں ہوتا اور آخرت کی طرف اور رضا الہی کی طرف، محبت الہی کی طرف اور اصلی مکمل دین پر عمل کرنے کی طرف جب نہیں ہوتا فوکس، اور آدمی باہر کسی نہ کسی طرح دین سے وابستہ رہنا چاہتا ہے، تو پھر شیطان اس ویکیوم کو فل اس طرح کراتا ہے کہ نان ایشوز کو ایشو بناتا ہے، اور وہ نان ایشوز کے درمیان امت بٹ کر رہ جاتی ہے، اور آپس میں اختلاف ہوتا ہے، انرجی آپس میں ضائع ہوتی ہے، جو انرجی بالکل سیو ہونی چاہیے تھی، جو بھلائیوں کو پھیلانے اور دنیا میں منکرات کو اس سے ختم کرنے، اللہ کے بندوں تک محبت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچانے کی طرف میں خرچ ہونی چاہیے تھی، اور جو انرجی خود اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں اور اللہ تعالیٰ سے قرب و تعلق کے بڑھنے میں صرف ہونی چاہیے تھی، وہ آپس کے جھگڑوں میں اور بحثوں میں خرچ ہو جاتی ہے۔ ایسے مسائل پر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے حج سے فارغ ہو کر، کچھ لوگ کوفہ سے آئے اور انہوں نے آ کر ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں ایک مچھر اگر مر جائے تو کیا کچھ کفارہ یا دم یا کوئی جرمانہ کچھ دینا پڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی بے چین ہو کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھو ان کوفے والوں کو، انہوں نے نواسے رسول سیدنا حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور آئے ہیں ایک مچھر کے مرنے پر مسئلہ پوچھنے کے، آئے ہیں ایک مچھر کے مسئلے پر مسئلہ پوچھنے کے۔ گویا بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، شریعت کے اصل جوہر کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت باریک باریک مسائل پر بہت غیر معمولی بحثیں کرتے ہیں۔ بائبل میں آج بھی جملہ لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے وہ جملہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا تھا تنگ آ کر ان کے اس مزاج پر، وہ فریسیوں، تم لوگ اونٹ کو نگل لیتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو، تم لوگ اونٹ کو نگل لیتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو۔ یہ مزاج امت کے دور فساد میں آتا ہے۔ مجھے بہت ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے، میں دنیا میں کافی جگہ جاتا ہوں، ملک میں بھی اپنے بہت کثرت سے ٹریول کرتا ہوں، میں پچھلے 20 25 30 سال سے میں یہاں کے حالات سے، جزیرہ عرب کے حالات سے، پورے عالم اسلام کے حالات سے خاصا واقف ہوں، اور میں نے اسی پس منظر میں یہ بات عرض کی ہے اپنے آپ جیسے قیمتی نوجوانوں کو دیکھ کر کہ خدا کے لیے اپنے فوکس کو اس طرف مرکوز کیجیے جن چیزوں میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں پر بات بہت کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امت میں اس میں اختلاف ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے، اس میں بھی کسی مسلک کو اختلاف ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اس میں بھی کسی مسلک کو اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے تعلق ہونا چاہیے،
سجدے کا لطف آنا چاہیے، ہمیں نماز میں مزہ آنا چاہیے، ہمیں تلاوت کی عادت ہونی چاہیے. کوئی اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. کیا امت میں اختلاف ہے؟ کسی کو امت میں اس سے اختلاف ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. یا اللہ حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آج سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں اور اپنے ان بندوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جن کی محبت سے آپ کی محبت مجھ کو عطا ہو. حضور کی دعا پر غور کیجیے تو شرم آتی ہے، حیرت ہوگی کہ اللہ ہمارا کیا حال ہے. حضور ایسی دعا مانگتے تھے، عجیب انداز کی دعائیں حضور. بلکہ حضور کی دعاؤں کو سن کر اور پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں وہ خالی دعائیں نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے ہمارے آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ تم کو ایسا بننا ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی واذھب عنی غیظ قلبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر. آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی وبین معاصی. آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغسلنی من خطایایا بماء الثلج والبرد. آپ دعا مانگ رہے ہیں تہجد جب شروع کرتے تھے آپ تو تہجد کی رکعت کے شروع کرتے ہوئے اکثر آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے دل کو اس طرح دھو دیجئے گناہوں سے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کیا جاتا ہے. اب اس میں بھی کوئی اختلاف ہے کہ ہمیں ایسی تہجد پڑھنی چاہیے، ایسی نماز پڑھنی چاہیے، ایسی دعا مانگنی چاہیے، ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایسے فرائض ادا کرنے چاہیے. جن چیزوں میں پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہر امت ہر صاحب تقوی عالم ان چیزوں پر عمل کرتا چلا آیا. شیطان ایسا نہ ہو میرے عزیز نوجوانوں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو بالکل غافل کر دے. اور ان چیزوں میں جن چیزوں میں امت میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں ہم ان کے درمیان بحث کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، کسی کو غلط کسی کو صحیح قرار دیتے رہیں اور اپنی اندرونی اصلاح و ترقی کی طرف سے غافل رہیں. جو چیزیں بالکل متفق علیہ ہیں وہ کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ بہت کم ہے. اور جن چیزوں میں اختلاف بھی ہے ان میں بھی بھائی کسی ایک رائے کو قبول کر کے اللہ کو راضی کرو، بہت مناسب بات. کون کہہ سکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جس طرح نماز پڑھی وہی صحیح ہے اور ابن مسعود نے جس طرح نماز پڑھی وہ غلط ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ سیدنا انس نے جس طرح نماز پڑھی وہ صحیح ہے، ابو سعید خدری نے جس طرح نماز پڑھی وہ غلط ہے؟ یہ امت کا عجیب دور ہے کہ جس میں لوگ کیا شروع میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، جنہوں نے حدیث کتابیں نہیں پڑھی، جنہوں نے ریسرچ نہیں کیا اور وہ موضوعات پر اس طرح اظہار خیال کر رہے ہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہتے ہیں صاحب اسلام میں کوئی پریسٹہڈ ہے؟ اسلام کوئی مخصوص قسم کے مولویوں کا محتاج ہے؟ قرآن حدیث سب کے لیے ہماری عجیب بات ہے. اسلام میں یقیناً پریسٹہڈ نہیں ہے لیکن اسلام میں انارکی بھی نہیں ہے، اسپیشلائزیشن ہے اسلام. کیا آپ کی کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ الیکٹریکل انجینئر صاحب آپ کالا کوٹ پہن کے پاکستان کے ہائی کورٹ میں جا کے بحث کرنا شروع کر دیں؟ انشاءاللہ اسی وقت بہائنڈ دا بارس ہوں گے. آپ کہتا میں بہت قابل آدمی ہوں، میں امریکن یونیورسٹی سے ریسرچ کر رہا ہوں، بھائی MBA کر کے آیا ہوں، تو اور سخت سزا دی جائے گی کہ آپ زیادہ قابل بنے ہوئے ہیں ملک میں آ کے انارکی بجا کر. نہیں صاحب آپ لا کے آدمی نہیں ہیں، آپ الیکٹریکل انجینئر کے آدمی، جائیے وہاں ٹھیک کیجیے نا، اے سی خراب ہو گیا ہے، ہمارے ہائی کورٹ کی اے سی خراب ہے اسے ٹھیک کر دیجیے. لیکن آپ یہاں بحث نہیں کر سکتے. ایک آدمی جب تک کہ 10-15 سال تک وہ سائنس نہیں پڑھتا، اناٹمی نہیں پڑھتا، بایولوجی نہیں پڑھتا، فزکس نہیں پڑھتا، کیمسٹری نہیں پڑھتا، اس کے بعد میڈیکل کالج جاتا ہے، پھر وہ گریجویشن کرتا ہے، پھر پوسٹ گریجویٹ کرتا ہے، پھر وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر انٹرنشپ کرتا ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے انڈر میں ہاسپٹل میں جا کر وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تب اس کو الاؤ پرمیشن ملتا ہے کہ اب آپ بیٹھ کر مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی کہے کہ صاحب کچھ ضروری ہے، میں نے تو ایمپیسلین کھائی تھی پچھلے مہینے، اب باتیں دیتا ہوں بہت بخار پھیل رہا ہے UAE میں، تو پھر یہ تو سمتھنگ از رانگ، گڑبڑ ہو گیا ہمارا.
بالکل اسی طرح بات ہے. وہ کھیل سمجھا لوگوں نے قرآن و حدیث کو. اسی قرآن کے بھی علوم ہیں, قرآن کی بھی سائنسز ہیں, قرآن کے بھی اسپیشلسٹ ہیں, اس میں بھی زبردست محنت ہوتی ہے, اس کے بھی اصول ہیں, اس کے بھی لیبورٹریز ہیں, اس کے بھی پروفیسرز ہیں, اس کے بھی اسکالرس ہیں, جن حضرات نے وہ زندگیاں اس طرح گزاری ہیں, وہ آئیں اس پر تحقیق کریں. اب کوئی کہیں گے صاحب آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی لوگوں کے لیے علم کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر بن جائے گا تو یہ اجازت ہے؟ ہم کیوں پھر اتنا اسپیشلائزیشن ہے, اب تو سپر اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. اب آپ کے کزن اگر کوئی آئی سرجن ہے اور آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ ذرا میری رپورٹ دیکھیے, مجھے کینسر ڈکلیئر کیا گیا ہے, آپ ذرا علاج کیجیے, تو وہ کہیں گے بھائی میں آپ کا ڈاکٹر ہوں, میں تو اس کا ڈاکٹر نہیں. اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے آپ کا, 15 مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں دوا نہیں دے, اور پھر آپ تو میرے کزن بھی ہیں, کیسی آدمی. تو وہ یہی کہے گا ڈاکٹر کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ کینسر تمہارے لنگ سے آگے بڑھ کر یہاں تک آ گیا, اس لیے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ بہت خطرناک ہے. میں آپ آنکھ کے علاج کے لیے ڈینٹل سرجن کے پاس نہیں جاتے, چاہے وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو. تو کیسی اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے, اور کیوں یہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے, اور کیوں اتنا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ شیطان کی سازش ہے. میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں, یہ بالکل شیطان کی چال ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان نوجوان اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود نوجوان بچوں اور بچیوں کے قدموں کو وہ اسلام اور دین کی طرف واپس آنے سے نہیں روک پا رہا. تو وہ پھر اس کی کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر دین میں آنے سے میں نہیں روک پا رہا تو اصلی دین اور اسپرٹ دین کی جو ہے اس میں آنے سے روکنے کی میں کوشش کروں گا, اور کچھ ایسے مسائل میں نان ایشوز میں الجھاؤں گا جس میں الجھ کر تم امت کی انرجی کم کرو, اختلاف کو بڑھاؤ اور اپنا نقصان کرو, دوسروں کا بھی نقصان کرو, ترقی سے روک جاؤ. میری آخری گزارش یہ ہے, اور اس بات کی ہم سب کو ضرورت ہے, دیکھیے اس کی ہم سب کو ضرورت ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے سے بہتر کسی شخص کو تسلیم کریں. ہم کسی کو سمجھیں کہ کسی کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے. کسی نے ہم سے پہلے اپنی نماز کو بہتر بنایا, کسی نے ہم سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا, کسی نے ہم سے پہلے اپنے اندر دین کو اتارا. ہم اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ہم اس کے پاس 10 منٹ کے لیے جا کر بیٹھیں. اگر ہمارا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ہم اکیلے انڈیپینڈنٹلی سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں, تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ایک تکبر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں, ہم خود سب سے اچھے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو آنا ہمارے پاس چاہیے, نہ ہم کسی کے پاس چاہیے. یہ اپروچ صحیح نہیں ہے. جو انسان حقیقت پسند ہوتا ہے اور جو اپنی بیماریوں کمزوریوں کو خود آدمی اپنے سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھتا, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, آدمی زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنے بارے. تو ہم اگر اپنی کمزوریوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھنے سے تھوڑے دن کے لیے چھٹی لے لیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھنا شروع کریں تو ہم کو صف نظر آئے گا, بے چین ہو جائیں گے. ہمیں ایسے دوستوں کی تلاش ہوگی, ہمیں ایسے استادوں کی تلاش ہوگی, ہمیں ایسے رہبروں کی تلاش ہوگی جن کے پاس بیٹھ کر ہمارا ایمان بہتر ہو, ہماری عبادات بہتر ہو, ہمارے اخلاق اور معاشرت و معاملات بہتر ہوں, ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر ہو, اور گویا ہم ایک اچھے مسلمان بن کر جئیں, اچھے مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہوں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ علم کو بڑھانا اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا بڑھانا, صحیح ماحولوں میں بیٹھنا, اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا, اور یہودیوں کی طرح اس غلطی سے بچنے کی بہت کوشش کرنا جس کی طرف میں نے اس آیت کے حوالے سے آپ حضرات کی توجہ بڑی محبت کے ساتھ مبذول کی ہے کہ نان ایشوز کو ایشو نہ بنایا جائے, نان ایشوز کو ایشو نہ بنایا جائے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. حقیقت دین ایمانیات ہے اور مال کا خرچ کرنا ہے, اقامت صلاۃ ہے, ایتاء زکوٰۃ ہے, اور وعدوں کا پورا کرنا ہے, اور صبر ہے. یہ کچھ نمونے کی چیزیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں. ظاہر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا دین اس میں آ گیا, اس میں تو حج کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو روزوں کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو بہت سی حدود اور قوانین کا ذکر نہیں ہے. لیکن مقصود اس میں جو آیت کا ہے وہ یہ کہ حقیقت دین اصل میں یہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے کردار سے ہے, اخلاق سے ہے, دل سے ہے,
اور وہ ان مسائل میں قرآن نے تو اتنے بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے رخ کرنا یہ اصل نہیں ہے. اتنا انقلابی جملہ بولا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. حقیقت کچھ اور ہے، اس حقیقت کی ہم لوگ تلاش کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنا مبارک فرمائے اور ہم سب کو حقیقت دین کے لحاظ سے روزانہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کی توفیق دے. نان ایشوز سے بچیں، اصل ایشو کی طرف نگاہ رکھیں، فوکس اس پر رکھیں، اور اس میں بہترین مددگار جو ہوگا وہ یہ ہوگا کوئی ایسا شخص جو ہم سے بہتر. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی نائب رسول کو تلاش کیجیے، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کسی وقت کے امام کو تلاش کیجیے، لیکن ہم سے بہتر تو دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے سے کسی بہتر آدمی کو تلاش کریں اور اپنی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسی جگہ پر جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعلق بڑھائیں جن سے ہم کو یہ غذا ملے. اور یاد رکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ظاہر و باطن کی کیفیات کے ساتھ مکمل پابندی، یہی ہمارا اصل مقصود ہے. کسی شخص کی ذاتی اطاعت ہمارا مقصود بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ہم اگر کسی شخص کو اپنا استاد بنائیں گے تو صرف اس لیے کہ وہ ہم کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم کو جما دے بس. ورنہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی حکمرانی جہاں پر ٹوٹے، حکم جہاں پر ٹوٹے، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کی جا سکتی. بس یہ مختصر کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اسی موضوع کے متعلق ہو. ہندوستان میں آلو کتنا بھاؤ ہے یہ نہ کوئی پوچھے. ہم لوگوں کو بہت تجربات ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. لوگ پولیٹیکل سوالات کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا پوچھنا چاہیے. کسی کو کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے، اور سوال نہ پیدا ہو تو زبردستی نہ پیدا کی. یہ پاکستان میں انڈیا میں عید کے موقع پہ بڑا وہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا جو بات میں نے کی ہے اسی موضوع پر سوال کی. نہیں، جو بات میں نے عرض کی ہے اتنی دیر سے گفتگو اسی موضوع پر سوال لوں گا. جزاک اللہ. ورنہ یہ راستہ اگر کھلا نا تو پھر وہی نان ایشوز آ جائیں گے. مین پوائنٹس پھر سے سمرائز کر دیں. آپ میں تو کوئی سمرائز کرے. آپ نے فرمایا کہ نان ایشوز کو ایشوز پر بنایا جائے اور اصل دین کی طرف اپنا فوکس رکھا جائے، جس میں بیسکلی اس میں ایمانیات شامل ہیں، اس میں اخلاقیات شامل ہیں. اور اگر کوئی اختلافات ہیں تو اختلافات میں پڑھنے کی بجائے جو کامنالٹیز ہیں اس کے اوپر فوکس کر کے سب محبت کے ساتھ آپ بھائی چارے کے ساتھ پیش اور اپنے تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں، اس کی عبادات کو پیدا کریں اور اللہ سے قرب بڑھائیں. مولانا آپ نے یہ بھی بتایا کہ اپنے سے کسی بہتر شخص سے تلاش کریں اور اس کے ہمائی میں اپنی زندگی گزاریں. ہم اسے اللہ سے بیعت کر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. بیعت ہونا ہرگز ضروری نہیں. ضروری صرف ہے اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق جوڑنا، یعنی دوستی کرنا، ساتھ میں بیٹھنا، بڑا ہے تو احترام کے ساتھ کو استاد ماننا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ضروری ہے. جو چیز بالکل ضروری ہے. اصل مسئلہ ہے اس کے تجربوں سے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانا. اچھا، جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز آگے آتے ہیں. جیسے اسپیشلی کلبس کے اندر جب کوئی بات ہوتی ہے تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ہر بندہ اپنے دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اختلافات کے اندر نہ بنا جائے
تو پھر کون سی رائے بندہ قائم کرنی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے. یونیورسٹیز میں جو اسی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ریسرچ اسکالرس ہیں وہی تو ڈیبیٹ کرتے ہیں. جی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمسٹری میں آ کر ریسرچ کر جو ڈیبیٹ کر رہا ہو وہ لا کا اسٹوڈنٹ ہو، تو نہیں ہوتا. بس یہ مت کیجیے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو کنسرن سبجیکٹس کے اسکالرس ہیں وہ تو ڈیبیٹ کریں گے ہی کریں گے، ورنہ یہ علوم آج تک اسلامی علوم ایسے یہاں آج تک کیسے پہنچتے؟ سینکڑوں اسلامک سائنسز بنی ہیں، اسی سے بنی ہیں. لیکن وہ لوگ ہیں جو اسلامک اسکالرس ہیں، انہوں نے وہ اس کو ڈیبیٹ کریں گے، بالکل کریں گے. تو جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے آپ اس میں ڈیبیٹ کریں، اور جہاں پر مدد کرنے کی ضرورت پڑے ان اسکالرس کی مدد کریں. کیونکہ اب جو زمانہ آ گیا اس میں نئے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے. اس میں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ پروفیشنل اور علماء یہ مل جل کر مسائل کو تلاش کریں. جیسے مثلا اب بینکنگ کے نئے مسائل ہیں، شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں، ٹرانسفیوژن کے مسائل ہیں، ٹرانسپلانٹیشن کے مسائل ہیں. تو ان ٹرانسپلانٹیشن کے مسائل کو خالی علماء حل نہیں کر پائیں گے. اس میں میڈیکل جو سائنٹسٹ ہیں وہ اور علماء کی جوائنٹ ایفرٹ ہوگی، اور ایسا ہو رہا ہے. خدا کا شکر ہے دنیا میں مختلف ملکوں میں ایسی کمیٹیاں بنی ہیں جس میں علماء بھی ہیں اور جس میں اسکالرس یہ پروفیشنلز بھی ہیں، اور وہ مل جل کر پوری صورتحال کا حل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے قرب کی بات کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمازوں میں خوشبو پیدا کرنے کا اور دعاؤں میں سرور پیدا کرنے کا، اپنی صرف اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انسان کی جو نفسیات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل سب سے زیادہ متاثر کسی دل سے ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے دل کا حال ہے. حد یہ ہے ایک ذرا دوسرے طرف کی مثال رکھ سکتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے درمیان آپ کو قرآن کی ایک آیت میں کچھ شک ہو گیا. آپ نے اس کو دوبارہ دہرایا، پھر ٹھیک پڑھ لی. سلام پھیرا آپ نے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھا وضو نہیں کرتے، اور اچھا وضو نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز کی کوالٹی کی کمی کا اثر میرے دل پر اور اسی وجہ سے میں قرآن بھولنے لگا تھا نماز. اب اگر غور کیجیے کہ اگر اللہ کے رسول کے دل پر، جبکہ سب سے زیادہ طاقتور دل کس کو ملا ہوگا؟ معصوم اور محفوظ دل کس کو ملا تھا؟ انہیں کو ملا تھا. ان کے دل پر بھی اگر اثر پڑ گیا ایک مقتدی کا جس نے وضو میں کچھ ایک سنت چھوڑ دی ہوگی، جلدی جلدی وضو کر لیا ہوگا، اگر ان کے دل پر اثر پڑ گیا تو یقین مانے ہمارے دل پر کیا اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا اثر نہیں پڑے گا، اور کیا بروں کے ساتھ بیٹھنے سے برا اثر نہیں پڑے گا؟ دل تو چیز ہی ایسی ہے، فوراً اثر ہوتا ہے. اس لیے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے بارے میں ہم کو امید ہوگی ان کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا. ایک کے پاس جائیں، دو کے پاس جائیں، تین کے پاس جائیں، دیکھیں جہاں زیادہ لگے کہ ہم یہاں پر ہمارا دل صاف ہونے لگتا ہے، ہم کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ان کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑھائیں. یہ حکم ہے قرآن کا، اور یہ فطرت انسانی کی گواہی ہے. صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ کیا علم و تحقیق کی وجہ سے؟ اکیڈمک ریسرچ اور علوم و تحقیقات و تصنیفات تو بعد میں زیادہ ہوں. میں بلا کسی ہیزیٹیشن کے کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو معلومات تھیں وہ شاید کسی ایک صحابی کے لیے بلا کسی اتفاق کے کہہ سکتا ہوں. یقیناً صحابہ کرام میں سے بہت سے تو قرآن مجید بھی پورا حافظ نہیں تھے،
اور قرآن صحابہ کرام میں سے اکثریت وہ تھی تو کچھ 6 حدیثیں، کچھ 10 حدیثیں، کچھ 5 حدیثیں، کچھ 3 حدیثیں، بس روایت کرنے والے کتنے صحابہ تھے. اور بعد میں کتنا علوم آگے بڑھے، کتنی تصنیفات اور تحقیقات ہوئی، کتنا ریسرچ ہوا، محدثین اور فقہا اور سب. لیکن مقام و مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ تمام امت کے اولیاء اللہ، فقہا، صحابہ، مجتہدین مل کر بھی ایک صحابی رسول اور ایک اہل بیت رسول کے برابر نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو کچھ سیکھا تھا وہ رسول اللہ کی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ کر سیکھا تھا. اور اسلام ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سن کر اور پڑھ کر سیکھی جائے. یہ ان حقیقتوں کا مجموعہ ہے اور ان ظاہری اور اندرونی صفات کے مجموعہ ہے جو دیکھ کر آتی ہے. میں ذرا اور نیچے اتر کے بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے صحابہ کرام جب دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول یتیموں کا کیسا استقبال کرتے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ کس شفقت سے پیش آتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. عید کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے تیار ہو کر. اس طرح نکلے کہ دونوں نواسے آپ کے ساتھ تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین. ایک طرف ایک چل رہے تھے، دوسری طرف دوسرے چل رہے تھے. گزرتے ہوئے بچوں کا ایک گروپ پر آپ کی نظر پڑی. کھیل رہے تھے بچے، عید کا دن تھا، مزے اڑا رہے تھے، کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا تھا. ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس طرح کا بچہ غمگین بیٹھا ہو اور رحمت دو عالم گزر جائے، یہ ممکن نہیں تھا. پہنچے آپ اس بچے کے پاس، پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تم کو کھیل نہیں رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے. بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی بعد میں، تو میرے گھر میں میری ماں بھی نہیں ہے جو مجھے نہلائے دھلائے کپڑے بدلے، کوئی ہے ہی نہیں. حضور جھکے، جھک کر اس بچے سے کہا بیٹے تم مجھ کو اپنا باپ بنانا پسند کرو گے؟ اللہ بیٹا کو یقین نہیں ہے اپنی کانوں پر. اس بچے کو لپٹ گیا حضور کی ٹانگوں سے. آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ ہاں ہاں بیٹے میں بنا لوں گا، تم بتاؤ گا مجھے باپ. بہت چمٹ گیا کہ بس بس. حضور لے کر گئے اس کو اپنے گھر واپس اور جا کر اپنے گھر کی مستورات سے کہا کہ اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ اور حسن حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے جسم پر آ جائیں اس سے کپڑے اس کو پہنا دیں. ان کے کپڑے اس کو پہنائے گئے، سجایا گیا، عید کے لیے تیار کیا گیا. اب حضور اس شان سے نکلے کہ نواسے تو آپ کے پیدل ہی چل رہے تھے مگر یہ یتیم بچہ آپ کے کندھے پہ بیٹھا. اب جب آپ گزرے تو وہ بچے جو کھیل رہے تھے، اس بچے نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تھوڑی دیر پہلے تم سب ہنس رہے تھے، میں چپ تھا، اب میرے ہنسنے کی باری آئی ہے. دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھ کو ملا ہے، دیکھو ذرا. تو اب جن صحابہ نے رسول اللہ کی اس ادا کو دیکھا ہوگا، آپ مجھے بتائیے وہ ان کے اندر یتیموں کا درد زیادہ ہوگا یا کتابوں میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے اندر درد زیادہ؟ جنہوں نے دیکھا نا ان کی تو آنکھوں میں تصویریں سج گئی ہوں. غریبوں کے ساتھ کیا برتاؤ حضور کرتے تھے. ایک شخص کے پاس آپ نے ایک شخص سے ادھار لیا تھا اور وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کو ادا کر دوں، قرض لیا نہیں ادا کر پایا. وہ شخص تقاضے کے لیے آ گیا. اس نے حضور سے کہا تو حضور نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تم تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. اس نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ تم قریشی لوگ ہمیشہ کہتی بے مانو. وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. حضرت عمر بڑھے اس کی طرف، وہ بدتمیز اور بے خبر، تجھے پتا تو کس سے کیا بات کر رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عمر ان لصاحب الحق حقا، اس کا حق ہے کہ وہ مجھ کو اس طرح ڈانٹے، تمہیں اس کو کچھ کہنے کا حق. میں نے اس سے قرض لیا تھا، میں اس کے وقت پر ادا نہیں کر پایا ہوں، اس کو خفا ہونے کا حق ہے، غلطی میری. اب بتاؤ جن لوگوں نے حضور کی یہ اخلاق دیکھے ہوں گے،
اور اس طرح کی میں کروڑوں مثالیں آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں، جنہوں نے حضور کی نمازیں دیکھی، جنہوں نے حضور کے سجدے دیکھے، جنہوں نے حضور کا وہ آہ و بکا دیکھا، جنہوں نے تہجد میں تڑپنا دیکھا، جنہوں نے جنازے کے ساتھ اس طرح حضور کا جانا دیکھا، جنہوں نے حضور نے اپنی بیٹی کو حضرت زینب کو جب قبر میں لٹایا تو حضور کا کیا حال ہوا؟ حضرت زینب مکے میں شہید ہوئی، ماری گئی تھی، وہ ان کی شادی اسلام سے پہلے ایک کافر کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ کسی طرح آزاد کرنے پر یا بھیجنے پر تیار نہیں تھا۔ حضرت زینب بہت خوشامد کرتی تھی کہ تم میرے باپ کے پاس مجھے مدینے بھیج دو، لیکن سسرال والے نہیں جانے دیتے۔ ایک دن ان کا شوہر کہیں دور گیا ہوا تھا، ان کے شوہر کا چھوٹا بھائی، ان کا دیور، وہ شریف آدمی تھا، اسے بہت رحم آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ مکے جانے والے کسی قافلے تک تم کو پہنچا دوں، پھر بعد میں بھائی کے ساتھ میں نمٹ لوں گا، تمہاری تکلیف اسے دیکھی نہیں جاتی۔ بڑی خوش ہو گئی، تیار ہوئی اور اس نے بھائی دیور نے پہنچا دیا، اور قافلے کے ساتھ وہ پہنچ گئی۔ یہاں سسرال والوں کو خبر ہو گئی کہ ہماری ایبسنس میں زینب چلی گئی، تو لوگ دوڑ پڑے تلاش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت زینب کو تو دور سے دوڑایا، انہوں نے اپنا خچر اور تیز دوڑایا، بیچاری اکیلی جا رہی تھی، تو انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر ان کے پیٹ میں لگا اور وہ پریگننٹ تھی، گر پڑی اور 2 راستوں سے خون جاری ہو گئے، اور ان کو زخمی حالت میں گھسیٹتے ہوئے حضرت زینب کو یہ لوگ لے کر آئے، اور جب یہاں 2-4 مہینے رکھا اپنے گھر میں اور دیکھا کہ یہ بچ نہیں پائیں گی، مر جائیں گی، تو اس ڈر سے کہ ان کی موت کا الزام ہمارے اوپر نہ آئے، ان کو کہا کہ اچھا زینب تم جاؤ کہاں جانا تھا۔ اس زخمی حالت میں حضرت زینب آئی مدینہ منورہ اپنے والد ماجد کے پاس، اور وہاں تھوڑے دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کو تجہیز و تقسیم کے بعد ان کے جنازے کو لے کر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ محدثین کا حال یہ تھا کہ جب وہی روایت بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ، اتنی چیخیں نکلتی تھی۔ قبر میں جب لٹایا حضور نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو تو ایک دم آپ کے چہرے پر ایک گھبراہٹ کیا تھا، خوف، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور آپ دعا کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر اطمینان نہیں کیسے آئی۔ تدفین سے فارغ ہو کر جب صحابہ آئے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول اجازت دے تو ایک بات پوچھیں، آج قبر میں جب آپ نے لٹایا تو پہلے آپ کے چہرے پر گھبراہٹ آئی، پھر آپ کے چہرے پر اطمینان آیا، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مردہ چاہے جتنا بڑا صاحب ایمان ہو، جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر پہلے اس کو دباتی ہے، اور اس طرح دباتی ہے، شبک بین اصابعہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے کے اندر داخل کر کے کہا کہ ایسے دباتی ہے۔ اس کو عذاب قبر نہیں کہتے، اس کو فتنہ قبر کہتے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ جب مجھے زینب کو لٹایا میں نے تو مجھے یاد آیا کہ اب قبر اس کو دبائے گی، تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، یہ مہینوں سے زخم کھا کر شہید ہو کر آئی ہے، اس طرح آپ کی قدرت اور رحمت سے سوال کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو فتنہ قبر سے بھی مستثنا کر دے، اس کو قبر نہ دبائے۔ جب اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ محمد ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، مطمئن رہو بیٹی کو تمہاری قبر نہیں دبائے گی، تب میرے چہرے پر اطمینان آیا۔ تو اب اس طرح کے واقعات تو اگر کوئی رات بھر بھی سنائے گا تو پورے نہیں ہو سکتے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی ان اداؤں کو دیکھا ہوگا ان کے دل کی کیفیت کیا ان سے بہتر ہو سکتی؟ کیا ان لوگوں کی جو بعد میں آئے، جنہوں نے پڑھا اور سنا، کیا ان کے دل کی کیفیت بہتر ہوگی یا جنہوں نے خود دیکھا؟ کس کی بہتر؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا اسلام دیکھ کر آتا ہے اتنا سن کر اور پڑھ کر نہیں آتا۔ اس لیے ہم میں سے کسی نے کسی اللہ والے کو دیکھ لیا، جس کے باپ، جس کی ماں، جس کے گھر میں کوئی شخص یا جس کے علاقے میں کوئی شخص یا جس کو کسی سے عالم ربانی سے ملنے کا موقع مل گیا، جس کے اخلاق، جس کے دعا اور جس کے اندر کچھ اور ہی رنگ تھا، وہ قیامت تک اس کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو وہاں سے کیا ملا ہے۔ جن بچوں کو ایسے ماں باپ مل گئے کہ بچے کا رات میں سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھلے، آواز آ رہی کسی کے رونے کی، اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا اس کی ممی رو رہی بستر پہ گربٹ لیے ہوئے یا مصلے پہ پڑی ہوئی۔ اب بچہ چھوٹا اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر سائلنٹ تو نہیں بیٹھے گا،
ممی کیا بات ہے، ممی کیا بات ہے، ہم ابو کو جگائیں، کیا کوئی دوا لائیں، کیا بات ہے، نہیں بیٹے تم سو، تم چھوٹے بچے سو جا سو جا۔ جب بچہ ضد کر رہا ہے اور بالآخر ماں کو نہیں وہ مشغول رہنے دے رہا تو ماں مجبور ہو کر ایک جملہ کہتی ہے، بیٹے تم سو بیٹا، تم بہت چھوٹے ہو، مجھے اپنی آخرت یاد آ رہی ہے، مجھے میں مرنے کے بعد والے حالات یاد آ رہے ہیں، اس لیے ذرا رونا آ گیا، بیٹا تم سو، میں بالکل ٹھیک۔ اب جس بچے کی ماں کے اندر ایسا تقویٰ ہوگا، آپ خود بتائیں کہ وہ بچہ تقوی والا بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے، اس لیے کہ ان کے گھر میں خود وہ دولت ملتی تھی، لیکن ہم لوگوں کے سب کے گھروں میں تو ایسا ماحول نہیں ہے، تو ہمیں تو تلاش کرنا ہی پڑے گا، کسی اللہ کے نیک بندے بالکل تلاش کرنا پڑے گا، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی تاخیر کے بغیر ہم لوگ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اب تو زمانہ ایسا بھی آ گیا، یعنی کم سے کم اتنا آدمی تو کر سکتا ہے کہ کچھ کتاب پڑھے، کچھ سیریز سنے، کچھ کیسٹ سنے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھنے سے میرے دل کو فائدہ ہوگا، میرا ایمان بڑھے گا، تو پھر جائے۔ پھر خالی سیریز سے علم تو آ جائے گا، سیریز سے وہ صحبت کا فیض تو نہیں پہنچے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو نہیں قرار پائے گا وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا۔ اس زمانے میں یہ چیز آؤٹ آف فیشن بنتی جا رہی ہے، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی شخص اپنے کو غیر محتاج اور بے نیاز نہ سمجھے۔ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین اپنے وقت میں اپنے سے بہتر کسی شخص کو تلاش کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کے اپنے زمانے میں ایک اللہ کا بندہ تھا گمنام، بالکل درویش فقیر، بشر الحافی ان کا نام تھا، اور الحافی کہتے ہیں اس شخص کو جو ننگے پیر رہے، جوتے نہیں پہنتے تھے، ایسے ہی چلا کرتے تھے فقیروں کی طرح بالکل۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے لقب پڑ گیا کہ وہ مدینے میں نہیں چلتے تھے ننگے جوتا پہن کر۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کے بارے میں بھی آتا ہے، اتنے بڑے محدث ہے، تو امام احمد ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ تنقید کرتے تھے کہ امام احمد آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی آپ ایسی شخص کے پاس جاتے ہیں جو عالم نہیں ہے، لیکن وہ صاحب دل تھے۔ تو امام احمد جواب دیا کرتے تھے، محدث ذہبی نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے یہ لکھا ہے کہ المرء یذهب حیث یجد صلاحہ، کہ میرے عزیز آدمی وہیں جاتا ہے جہاں سے اس کو کچھ کام کی چیز ملتی ہے، میں بلا وجہ نہیں جاتا۔ تو بڑے بڑے لوگ بھی انہوں نے بھی تلاش کیا ہے اپنے زمانے میں کسی کو، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کی توفیق دے۔ بس میری گزارش ہے تو صرف یہی آ رہا ہے۔ انسان کے عمل بڑھ جائے گا، انسان کے کردار بہتر ہو جائے گا، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جو عبادات کا خشوع ہے، جو نمازوں کا سلوک ہے، وہ اس سے ہٹ جائے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو اگر اس کے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو عبادات سکھائیں، تو احکام مسائل بلیک بورڈ پر لکھ کر نہیں سکھائے، بلکہ کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم مجھے دیکھتے۔ تو جب ہم اس اللہ کے بندے کو دیکھیں گے تو اخلاق بھی دیکھیں گے، معاملات بھی دیکھیں گے، اس کی عبادات بھی دیکھیں گے، ہم اس کو عبادت کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر وہ ہمیں اللہ کی یاد کرنے کے طریقہ بتائے گا، قرآنی طریقے بتائے گا، نبوی طریقے بتائے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے دل میں ذکر کرو، اور عاجزی کی اور خوف کی کیفیت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ ذکر دل والا ہوا، جس میں زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا بلکہ دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دوسرا طریقہ بتایا ذکر کا کہ ہلکی آواز سے ذکر کرو۔ آواز سے تو ہوگی، اس میں زبان سے جو ذکر ہوگا، لیکن بہت زور کی آواز نہیں ہوگی، ہلکی آواز۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اب معلوم ہوا دو طرح کا ذکر ہوئی، ایک ذکر دل والا اور ایک ذکر ہلکی آواز۔ اب یہ ہمیں کسی سے سیکھنا پڑے گا نا،
جس نے اس کی مشق کی ہو، اس پرانی طریقے پر ذکر کرنے کی مشق کی ہو، اس سے ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ آخر ہم ذکر قلبی کیسے کریں اور ذکر لسانی کیسے کریں. پھر وہ کر کے بتائے گا ہم کو، تو ہم کو بھی کرنا آ جائے گا. اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جمنے لگے گی تو پھر ظاہر ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قرآن نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اندر سے پاک صاف ہو گیا اور وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی. فصلی، فا ہے، فا للتعقیب والتراخی، یعنی معلوم ہوا کہ نماز کے پہلے، نماز کے باہر جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو نماز کے اندر کی کیفیت بہتر ہو جاتی. تو جب ہم ایسے بندوں سے ملیں گے، طبیب کے پاس جائیں گے تو وہ علاج خود بتائے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ طبیب کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تو ہم لوگ محسوس کریں. تو آج کی مجلس میں تو میں نے صرف اس گزارش پر زور دیا ہے کہ ہم لوگ حقیقت دین کو اپنے اندر لانے کے لیے اپنے سے بہتر اہل دین کے پاس طالب بن کر جانے کی عادت ڈالیں. باقی منزلیں انشاءاللہ خود بخود طے ہو جائیں. الحمدللہ. دعا کرنے تھوڑی سی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب بیٹھنے والوں و بیٹھنے والیوں کو قبول فرما. اے اللہ میں اپنا نیک بندہ اور نیک بندی بنا. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم خطا کار قصوروار ہیں، معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے. ہمیں نیک بنا، ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما، ہمارے عمل میں بھی ترقی، استحکام اور اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. اے اللہ ہم سے اچھے اچھے کام لے لیجیے، اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لے لیجیے. ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجیے، ہمارے ارادوں کو مضبوط کر دیجیے. سچی پکی توبہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.